اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، کل درس قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر اسلام کا نظام قائم نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ ہیں اور براہ راست ہیں، کیونکہ ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے سے ایسے نمائندگان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کا دین اس ملک کے اندر مغلوب ہو رہا ہے۔ انہیں تو اپنے مفادات عزیز ہیں، انہیں اپنی دولت اور لوٹ کسوٹ سے سارا تعلق ہے۔ اللہ کے دین کو مغلوب ہو رہا ہے تو ہوتا ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ کو جواب ہم نے دینا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو کیوں چنا جو اسمبلیوں میں جا کے قانون ساز اسمبلیوں میں جا کر اسلام کے خلاف قانون سازی کرتے رہے اور اللہ کا دین مغلوب ہو گیا۔ ہماری نمازیں، ہمارے حج زکوٰۃ، ساری کی ساری عبادات مٹی کی ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے غیر دینی، غیر صالح لوگوں کو قانون ساز اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ نے ہر شخص کو خلیفہ بنایا ہے، ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس دھرتی کے اوپر، اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ پھر میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی 159 آیت 159 کے ذریعے بھی بتایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ حکومتی امور کے اندر ان لوگوں سے مشورہ کریں، اور یہ ووٹ وہیں سے نکل کر آیا ہے۔ ووٹ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو اسی آیت کے ذریعے سے باہر آتی ہے، لہٰذا یہ ایک انتہائی دینی فریضہ ہے، اور مشاورت، ووٹ جو ہے یہ اسلامی طرز زندگی کا اہم ستون ہے۔ ایک معاملہ جتنے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں سے رائے لی جاتی ہے۔ دو اشخاص سے معاملہ ہے تو دو کے متعلق دونوں سے رائے لی جائے گی، 10 سے 20 سے، اور اگر سارے ملک سے متعلقہ معاملہ ہے تو پھر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے حکومتی امور کے اندر مشورہ لیا جائے، سب لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا، اور یہیں سے یہ ووٹ اپنی اصل صورت اختیار کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے جو نمائندے ہم بھیجتے ہیں وہ اپنے نہیں، وہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، وہ ہمارے جگہ کے اوپر وکیل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے موقعوں کے اوپر ہمارے لیے ہدایت اتاری ہے۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری برادری یا دوسری قوم، کسی محلے سے کوئی ایسا شخص بہت نیک ہے لیکن آپ کی اس سے بنتی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ چونکہ میری اس سے نہیں بنتی لہٰذا میں اس کو اپنا ووٹ نہیں دوں گا۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ وہ شخص آپ جس کو نمائندہ بنانا چاہتے ہیں اس کی بجائے وہ شخص جو جس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اور آپ اس کو اپنا نمائندہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع کر دیا۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ وہ ساری ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے دے رکھی ہیں۔
اور اسی طرح کہا گیا کہ ولا تکتم الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ اسم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، اور اس کے اندر کہا گیا کہ گواہی کو چھپاؤ مت، اور جو چھپائے گا یعنی کہ اصل گواہی کو چھپائے گا، کسی ایسے صالح بندے کے حق کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کا نمائندہ بنے، لیکن آپ کسی اور کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں جیسا کہ ہمارے آج کل چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا دل گناہگار ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات سے گریز کرنا چاہیے۔ اب چیزیں کیا رکاوٹ بنتی ہیں، ہمیں اصل صالح لوگوں کو اپنا نمائندہ بنانے کے اندر کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 کے اندر کہا گیا کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یار یہ صالح آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، آپ اس کو اپنا نمائندہ بنائیں، تو پھر ہمارے اپنے وقار کا خیال ہمیں اس گناہ کے اوپر جما دیتا ہے کہ میری پارٹی ہار جائے گی، میری برادری کا بندہ ہار جائے گا، میرا کاروباری دوست ہار جائے گا، میرا محلے دار ہار جائے گا۔ یہ چیز انسان کو غیر دینی شخص کے حق کے اندر کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے۔ آپ کو اللہ کے دین کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کو اپنی عزت، اپنی نمبرداری، اپنی چودراہٹ، یہ چیز گناہ کے اوپر جما دیتی ہے۔ اور یہی سوال پھر اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 کے اندر جا کے کرتا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، آپ کی چودراہٹ ناراض ہو جائے گی، آپ کے گاؤں کا چودھری ناراض ہو جائے گا، آپ کی ناک کٹ جائے گی، لیکن آپ کو اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہو جائے گا اس دھرتی کے اوپر آپ کی ایک غلط شہادت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میرے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے کہ میرا دین مغلوب ہو جائے گا، تمہیں اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اپنی ناک، اپنی انا، اپنی چودراہٹ کی پرواہ ہے کہ گاؤں کے اندر میری عزت خاک میں مل جائے گی اگر یہ شخص جیت گیا۔ بندے خدا، یہ ووٹ تمہارے سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہمیں تمہارا رہنما چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن 75 نمبر آیت کے اندر یہ ساری چیز کو سمیٹ دیا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر حق وبما کنتم تمرحون۔ یہ تمہارا برا انجام، جب قیامت کے دن ہم پہنچیں گے نا اللہ کے دین کو اس دھرتی کے اوپر مغلوب کر کے، ہرا کے، شکست دے کر، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین کے اوپر غیر حق کے اوپر خوش تھے۔ غیر حق کیا ہے کہ اللہ کے دین کی جگہ پر ملک کا قانون غیر دینی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تم اس بات کے اوپر خوش تھے، تم اس بات کے اوپر خوش تھے کہ ان مولویوں کے اوپر، ان قرآن مجید کے فالوورز کے ہاتھ کے اندر حکومت نہیں جانی چاہیے، انہیں ووٹ نہیں ملنا چاہیے، تم ان کے اوپر تانا زنی کرتے تھے، تم اس بات کے اوپر خوش تھے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس سے زیادہ بھی کہ تم اتراتے بھی تھے کہ دیکھو ہم نے دینی جماعتوں کو کس طرح ہرا دیا ہے، ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا، ان لوگوں کی بڑی بےعزتی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کی بےعزتی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف اللہ کے دین کا، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ فتح اور شکست ان کے ذمے نہیں ہے، یہ تو اپنا کام کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہمارے ذمے جو تیرا کام تھا ہم نے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا، لوگ نہیں مانے تو تو جانا اور وہ لوگ جانے۔ اسی طرح جو پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے
یہ طاقت امانت کے طور پر آپ کو دی ہے کہ آپ نے میرے دین کو اس دھرتی کے اوپر قانون بنانا ہے، اللہ کے دین کو غلبہ دینا ہے۔ اللہ نے یہ امانت تمہارے سپرد کی تھی۔ اسی طرح یہ امانت اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی دی، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دیں گے۔ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ دین ہم ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول ایک امانت ہمارے سپرد کر گئے کہ ہم نے اس دین کو اس دھرتی کے اوپر غالب کر کے رکھنا ہے۔ اور یہی بات سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یہ امانت تمہارے سپرد کر دی گئی ہے۔ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو سمجھا دیتے کہ آپ کو جو امانت سپرد کی گئی ہے اس سے آپ کا حساب لیا جائے گا، قبر کے اندر دوسرا سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 107 کے اندر کہا گیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتا کسی خیانت کار اور معیشت پیشہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا کہ یہ لوگ جو خیانت کار ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بجائے اپنا اقتدار، اپنے مفاد کو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں، تم ان کی سپورٹ مت کرو، ان کے طرف دار مت بنو، ان کی طرف سے جھوٹے دلائل مت دو، ورنہ تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اس زمین کے اوپر، اس ملک کے اوپر جو کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن ہم دوسری طرف جا کر اللہ کو للکار رہے ہیں۔ اللہ کے نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں اور اللہ کے کو للکار بھی رہے کہ ہم نے تیرے دین کو اس دھرتی کا قانون نہیں بننے دینا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 بہت واضح طور پہ حکمن بات کہہ دی گئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ذمے امانت کر گیا ہے، کیا واقعی وہ امانتیں ہم ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ نمائندے ان امانتوں کے اہل ہیں؟ میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں۔ آپ کو مولویوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، مدرسوں سے نفرت دلائی جاتی ہے، یہ سارا ملک انہی لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ انہیں ذرا خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، یہ اپنی تو بات ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں اور ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر اسلام نافذ نہیں ہو رہا تو اس کے براہ راست ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ اسلام کے حق میں، دینی جماعتوں کے حق میں ووٹ استعمال کریں تو آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر دین کا غلبہ ہو یا نہ ہو۔ ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اگر سارے لوگ دین کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو پھر تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی لوگ نہ آ جائیں، جنہیں آخرت کا خوف ہو، جنہیں اللہ کا خوف ہو، جنہیں قیامت کے اندر جواب دہی کا خوف ہو۔
میرا آخر کے اندر اس ایپیسوڈ کے اندر قسط نمبر 2 کے اندر آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو پھر قبر کے اندر مجھ سے یہ سوال کیوں کیا جائے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کون سا تھا؟ یہ کوئی چیز ہٹ کے ہے؟ ان ساری یہ عبادات ہیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں، پھر مجھ سے میرے دین کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب تک آپ دین کو ملک کا قانون نہیں بنا دیتے، باقی تمام دینوں کے اوپر اسلام کو غالب نہیں کر دیتے، تب تک آپ دین کو کی اقامت کے لیے پورے نہیں اترتے، معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ آپ نے اللہ کے سامنے جا کے اپنی جد و جہد رکھ دینی ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کر کے آ گیا ہوں، کامیابی اور ناکامی تو تیرے ہاتھ میں تھی، مجھے تو بخش دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی احادیث کی روشنی کے اندر انشاءاللہ تیسری قسط کے اندر میں آپ کو احادیث کی روشنی کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے دل کے اندر مکمل طور پر یہ خوف اتر جائے کہ اگر غیر دینی لوگوں کو میں نے اپنا نمائندہ بنایا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔